بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ یہ جنوری کا جمعرات کا دوسرا ویلاگ۔ آج عمران خان کی ملاقاتیں بھی تھیں، اس کے لیے نام گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی خبر جو مرشد خانہ زمان پارک آج بحال ہوا۔ اسلام آباد سے قافلے محمود اچکزئی، راجہ ناصر عباس، تحریک تحفظ آئین، تحریک انصاف کے MPs زمان پارک ڈیرے لگانے کے لیے پہنچ گئے، اور ان قافلوں پر جو آج نامعلوم لوگوں کے حملے ہوئے، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ ہوئی، علامہ ناصر عباس کے بیٹے محمود اچکزئی کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش، اور پنجاب میں مارشل لا کا ایک نیا کالا قانون، اجتماعات پر پابندی، 10 سال کی سزا، اور نئی فورس کو کیا اختیارات دیے جا رہے ہیں، 5واں جتھا مریم نواز کا، اور حکومت سے مذاکرات والے وفد پہ تحریک انصاف سے اجازت نامہ لانے کی حکومتی شرط بھی آ گئی، اور DGI-SPR کو آج تحریک انصاف کی دبنگ کانفرنس میں چاروں طبق روشن کیے گئے، اور انہیں ہٹانے کا معاملہ بھی۔ محمد بن سلمان کا دباؤ، فیلڈ مارشل پر لیبیا کی ڈیل کینسل کرنے، سعودی دباؤ کا اور سعودی عرب کا قبضہ مکمل، اور افغانستان میں کابل کی ایمبیسی کو چین نے خالی کرنے کا، پہلے تاجکستان بارڈر اور اب بدخشاں اور دیگر علاقوں سے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکا کا روس کے تیسرے آئل ٹینکر پر حملہ بھی ہوا۔ روس چین کی پراسرار خاموشیوں میں کیا طوفان اس وقت پک رہا ہے، اور اسلام آباد میں جنگلات کا کٹاؤ، DHA ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہزاروں درخت کاٹے گئے، محسن نقوی فائلیں بند کرنے کا معاملہ، اور PSL کی 2 نئی ٹیمیں لانچ کی گئیں، ناظم الامور نیٹلی بیکر کو ساتھ بٹھا کے، لیکن جہانگیر ترین کے بیٹے نے ملتان سلطان خریدنے سے بھی انکار، بلکہ نیلامی سے شرکت سے آؤٹ۔ اور لندن میں بھی شہزاد اکبر اور عادل راجہ پر حملوں میں تحقیقات میں پیش رفت، تو آخر میں بات کریں گے۔ پولیس نے انکشافات کیے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تفصیل، لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو سیاسی مومنٹم بنا، یہ اسلام آباد سے GT روڈ اسی لیے نکلے تھے کہ سیاسی تحریک کا اصل مقصد وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اگر حکومت نہ روکتی تو یہ معاملہ مزید نہ پھیلتا، لیکن قافلوں کا اختتام، زمان پارک، یہ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے داخل، اور جس طرح منزل ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ویلکم ٹو لاہور کے بورڈ سے گزرتے ہوئے ویڈیوز اور قافلے کی تصاویر، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کا گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد لاہور میں داخل، اور پنجاب میں 9 مقامات پر ان کا استقبال۔ GT روڈ پنجاب کی اس تحریک کا جو اصل مرکز، جس میں یہ کامیابی سے جاری اس لیے کہ یہاں عوام کو موبیلائز کرنا تھا، زمان پارک میں رونقیں بحال کرنی تھی، اور یہ عمران خان کے وفادار ساتھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو امید دلا رہے ہیں کہ ظلم اور جبر کا دور انشاءاللہ ختم ہوگا۔ حق اور باطل کے راستے میں جو قربانیوں کی داستان ہے، یہ شروعات اسلام آباد سے ہو چکی تھی، جب محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، ان کے ساتھ جو باقی رہنما تھے، یہ اسلام آباد سے نکلے تو ایک طرف تو ان کا استقبال ہو رہا تھا، لوگ ان کے اوپر پھول برسا رہے تھے، ان سے محبت کرتے۔ سیالکوٹ سے جیسے وہ ریحانہ ڈار وہاں قافلے میں شامل ہونے کے لیے پہنچی، دوسری طرف نامعلوم لوگ بھی نکالے گئے، جب پورے پاکستان کو معلوم ہے کون ہے۔ ان کی گاڑیوں پر باقاعدہ حملے کیے گئے، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، نقصان کیا گیا، شیشے توڑے گئے۔ ان کے دونوں بیٹے علامہ ناصر عباس کو بھی اور محمود اچکزئی، ان کے بیٹوں کو اغوا کرنے کی کوشش، جس میں عوام نے مداخلت کر کے ان کے چنگل سے چھڑایا۔ اور پھر ایک ایسا منفرد واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ہم جب کہتے ہیں نا کہ یزید کی حکومت ہے یہ، کہ نماز کا وقت ہوا اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے پولیس والے سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی، مجھے راستہ دو۔ پولیس والے نے کہا چلو نماز ہوگی آپ کی، نکلو یہاں سے، کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ نماز سے روکنے والے اسلامی تاریخ میں کون تھے؟ شمر، جس نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو یہ یزید کے شمر اور ابن زیاد اس وقت موجود ہیں۔ یہ باتیں بالکل درست ہے، ہر عمل یزید کی اولاد والا۔ آج ان کے حملوں سے یہ بات بھی آج پورے پاکستان کو 2 باتیں بلکہ پتہ چلی، ایک نہیں، ایک تو یہ پتہ چلا 9 مئی کرنے والے لوگ کون تھے، ظلم و ستم والے کون تھے، کہ تحریک تحفظ آئین کے لیے کھانا لانے والوں پر بھی حملہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ یہاں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جائے کہ تحریک انصاف کو تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر 9 مئی کے الزام ہے، تحریک تحفظ آئین جس میں محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس ہیں، ان کی جماعتوں پر تو کوئی ایسا الزام موجود نہیں۔ انہوں نے تو کبھی 9 مئی کے دن کور کمانڈر لاہور جناح ہاؤس کے باہر کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی GHQ گیٹ حملے پر ان کا نام نہیں، کوئی مجسمہ، کوئی بت انہوں نے نہیں توڑا، کسی فوجی دفتر پر، کسی تنصیبات پر، کوئی بس، کوئی گاڑی جلانا، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی ایسا سوشل میڈیا ہے جس پر انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ یہ فیلڈ مارشل پر تنقید کرتے ہیں یا کسی جرنیل کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں تو ایسا کوئی الزام نہیں۔ تو پھر انہیں پرامن انداز سے اسلام آباد سے لاہور کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ انہیں کیوں روکا گیا؟ کیوں ظلم و ستم کیا گیا؟ یہ وہ سوچ ہے، اور اس وقت پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تحریک انصاف اور عمران خان سے ہوا 9 مئی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ باقاعدہ پلاننگ سے فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنا تھا، یہ وہ ماحول بنانا تھا۔
पंजाब को आज जो बदतरीन सूबा बना दिया गया, जहां चोर उचक्के चौधरी तेहुंडी रंग प्रधान, ये मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। मार्शला की हकीकी असली सूरत रश्के कमर की सूरत में नजर आ रही है। इस कदर जालिम लोग जो नमाज पढ़ने के लिए लोगों को मस्जिद में नहीं जाने देते, वहां पे महमूद अचकज़ई को अकेले जाने दिया गया, अकेले नमाज पढ़ो आप जाके। यहां जो इन्होंने राइट मैनेजमेंट फोर्स के नाम से एक नई फोर्स बनाने, अब देखें इसमें जो सबसे खतरनाक कानून इन्होंने क्या पास किया अपने, कि इसके एहलकार के ऊपर कोई मुकदमा फौजदारी या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पहले भी नहीं हो सकती। आपने कोई देखी किसी ऊपर कार्रवाई? कानूनी तौर पर इस्तिस्ना, फ्री हैंड, ताकि ये हिम्मत पकड़ें और जाके लोगों को खुल के मारें पीटें, इमलाक तोड़ें, तबाह बर्बाद करें। जो वो MFP कहता है ना कि अभी अल्लाह ही रहम करे, चंगेज खान आ जाएगा, वही काम। ये शहबाज शरीफ ने भी मावराए अदालत के लिए पूरे रसागीर जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती इसीलिए किया गया है, जराइम पेशा लोगों को, अपने एक एक मुखालिफिन को रास्ते से हटाना था। मरियम नवाज आज बिल्कुल वही काम कर रही है। ये हर दूसरे दिन ऐसी जत्था मुसल्ला जत्था बना के सिर्फ और सिर्फ ताकत और तशद्दुद के जरिए कोशिश कर रही है। ये जो ही तहरीक अरूज पर पहुंचेगी, फिर ये फोर्सें शोर से काम नहीं आती। आपको पता है सोवियत यूनियन से बहुत बड़ी फोर्स थी, ये तारीख में हो चुका है। जब अवाम जुड़ जाए, वफादार लोग जगह ना छोड़े, तो वो कामयाबी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो अपनी 5 ऑप्शंस बताई हैं, देखें 8 फरवरी के हवाले से इनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ सरहदें बंद होगी तो आपको मामला हल होता हुआ नजर आएगा। फिर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ मार्च, फैजाबाद में धरना, पूरे पाकिस्तान को बंद करना, हर शहर में एहतजाज, धरना, ये एक पूरी तहरीक है पुरअमन अंदाज। ये इस तरह फैलेगी कि ये लोग ये भूल जाएंगे कि ईरान, इसराइल और अमेरिका में जो मुजाहरे हो रहे हैं। सुहेल अफरीदी का कराची का दौरा भी कल से शुरू हो रहा है, ये बड़ा अहम है। इनके जो रहनुमा है वो कराची पहुंच चुके हैं। शायद खटक ने ट्वीट करके बताया हम कराची पहुंच चुके हैं। पंजाब से भी बहुत से रहनुमा वहां इस वक्त मौजूद है। कल 9 बजे इस्लामाबाद कराची इनकी रवानगी। सुहेल अफरीदी की और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मुलाकातें हैदराबाद, कराची में इंसाफ स्टूडेंट से, वकला से, सिंध हाई कोर्ट में इनके सेशंस हैं। ये 3 दिन का दौरा है इनका, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जो कराची में इस वक्त जुड़ जाएं और कोशिश करें कि मज़ार कायद पे आप इतनी बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट हो कि वहाँ एक जलसा बने आपका ये जलसा हो गया तो फिर ये निज़ाम वाकई खतरे में चला जाएगा। उसको मैं आपको बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। याद रखें, ये जो मईशत की हम सारा दिन बात करते हैं, उसमें 60% रोल कराची का है। सारी सरगर्मियाँ वहाँ से हैं, सारे बिजनेसमैन, सारा काम धंधा उधर है, मईशत की शाहराग है। यहाँ तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत दिखाई तो ये बहुत बड़ा मामला बनेगा। वरना इन्हें देखें, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में सुहेल अफरीदी का दौरा, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर को दस्तखत से क्यों जारी करना पड़ा कि कैंसिल कर दिए, कि जी नागुज़ीर वजूहात है, वो यही वजूहात हैं। ये कराची का दौरा बड़ा अहम होगा। और आज ऑफिशियली DGSPR को भी तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है। बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा दोनों थे, लेकिन ज़्यादा बात सलमान अकरम राजा ने की और साफ साफ कहा कि दहशतगर्दों के हामी हम नहीं हैं। ये गलीज़ तोहमत लगा रहे हैं DGSPR। 50 साल की दहशतगर्दी की पूरी पॉलिसी उठाई, उसमें देखें कि इंटरनेशनल कालादम तंजीमों की पुष्टपनाही करने वाले कौन है। ये जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, इनसे तो कभी जंग नहीं जीत सकते आप, क्योंकि आपके साथ अवाम मौजूद ही नहीं। कोलैटरल डैमेज के नाम पे आप शादियों पर, जनाजों पर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, आपके साथ अवाम कैसे खड़ी होगी? हल एक ही है जो खान का एजेंडा है, मुज़ाकरात। और पार्टी के साथ मुज़ाकरात में भी साफ साफ कहा कि इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। आज असद कैसर ने भी DGSPR को कहा अपनी हदूद में रहें। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम और इदारों में खलीज पड़ रही है कि अमन जरगे में 21 जमातों ने दहशतगर्दी के ऑपरेशन को मुस्तरद किया। अब तो DGSPR के हटाने की देखें बातें भी आ रही हैं, अवाम के मुतालबात भी आ रहे हैं। अब यहाँ मुज़ाकरात के मामले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वालों ने हुकूमत से रब्ता किया तो उनसे ये शर्त लगाई गई कि आप तहरीक इंसाफ से इजाज़त लाएं। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी आपको पता है जो सियासी कमेटी बनाई गई, उसके 3 इजलास हुए हैं और यहाँ सबसे बड़ा और अहम मामला कि बैरिस्टर गौर को माइनस किया गया है। सलमान अकरम राजा ये इजलास भी चेयर कर रहे हैं और चला भी रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौर के जो बयानात सामने आए और खान से मुलाकात के लिए भी उन्हीं का नाम मुझे बैरिस्टर सैफ का माजी में आता था। तो इस वक्त सलमान अकरम राजा मुकम्मल तौर पर फ्रंट पर पार्टी को, सियासी कमेटी को चला रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि देखें, मैं इंटरनेशनल हालात आपको बताऊं, उससे आपको अंदाज़ा होगा। आखिर में इसका नतीजा दूंगा। ये जो डेवलपमेंट अमेरिका रूस की हो रही है कि आज तीसरा बहरी बेड़ा भी कब्जे में ले लिया, इसके असरात पाकिस्तान पे मुआशी आने लगे हैं बहुत बड़े। डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जारियत के लिए तैयार है कि अभी अमेरिका के दिफाई बजट में जो $1 खरब था उसे 1.5 खरब कर दिया गया है। तो तीसरी आलमी जंग के लिए ज़ाहिर तैयारी है। ये कोई बड़ी जंगी मामले की तरफ जा रहे हैं और ताकत का एक आम असूल है कि हर शेर का सवा शेर काम में होना चाहिए मौजूद, वरना बैलेंस ख़राब हो जाता है। रूस चीन के इत्तेहाद से आलमी ताकत को एक तवाज़न मिला हुआ था, आलमी अमन की एक बहुत बड़ी ज़मानत थी।
ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوسرے اقتدار میں جس طرح رجیم چینج کرنا، فیصلہ سازوں کو خریدنا، بلیک میل کرنا، جنگیں شروع کروانا، معیشت تباہ کرنا، یا دوسرے ممالک کے وسائل اور دولت چوری کروانا، یا ان کے رہنما تک اغوا کروانا، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اب تیسری دنیا کے رہنماؤں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہ کرو، طاقت مل رہی ہے۔ آج جو روس کا تیسرا آئل ٹینکر وینزویلا سے تیل لے کر نکلا تھا، کوسٹ گارڈ نے اسے حراست میں لیا، اب حالات کشیدہ اور خطرناک ہو رہے ہیں۔ طاقت کا یہ جو کھیل ہے، پنجہ آزمائی ہے، اب یہ صرف امریکی پابندیوں تک نہیں، اور یہ چونکہ روس کی توانائی کی سپلائی لائن کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان اقدامات سے روس یوکرین میں، مشرق وسطیٰ میں، عالمی سیاست میں دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ اور یہ صرف امریکہ روس کا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ چین کی طرف بھی ہے۔ چین خاموش ہے لیکن فیصلہ کن کردار ہے، چونکہ چین اس وقت آپ کو پتا ہے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے روس کا، اور روسی ٹینکرز کو روکا جا رہا ہے، تو یعنی تیل کی سپلائی چین کو روکی جا رہی ہے، اسی لیے وہ اپنی بحری حفاظت کے لیے اور فوجی موجودگی کو بڑھا دیا۔ لیکن یہ تیل کو نشانہ بنانا، اس وقت جو جنگ سمندری محاذ پر شروع کرنا، یہ معاملات بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ اب وینزویلا کے پاس سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں، انہیں بیچنے میں بڑی مشکلات تھی، جو روس اور چین اس خلا کو پور کر رہے تھے، اور اس وینزویلا کو قرض بھی دیتے تھے، ان کی مشینری ریفائننگ میں مدد کرتے تھے، بدلے میں ان کو روس کو تیل مل جاتا تھا، ان کو سیاسی تحفظ وغیرہ فراہم کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی ان کی مارکیٹنگ وغیرہ بھی جو تھی وہ بھی کرتے تھے۔ اب یہ ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان اور روس کی کرنسی روبل میں یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ امریکہ چونکہ آپ کو پتہ ہے عالمی تیل کی تجارت چاہتا ہے ڈالر میں رہے، وہ اسی لیے پابندیاں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہتے ہیں۔ وینزویلا چونکہ روس، چین اور ایران اور ہندوستان یہ ڈالر کی گرفت کو کمزور کر رہے تھے، اور اس میں ہندوستان بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے آج 500% ٹیرف ٹرمپ نے کر دیا، 500%۔ اب توانائی کی جنگ سمندری راستوں کو خطرناک بنا رہی ہے، اور اس میں سب سے اہم معاملہ جو معاشی جھٹکے، دیکھیں روس اور چین دنیا کو تیل کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل نقصان اس کا مہنگا ہونے کا، پیٹرول کا، جس سے ٹرانسپورٹ، بجلی، خوراک سب مہنگے ہوں گے، یہ غریب ممالک جیسے پاکستان جیسے جو قرض بھیک امداد پہ چلتے ہیں، وہ مہنگائی کا طوفان برداشت نہیں کر سکے، اور وہ اب آنے والا بہت بڑی شدت میں، کیونکہ یہی معاملہ مڈل ایسٹ میں عرب امارات اور سعودی عرب کا بھی چل رہا ہے۔ سعودی عرب نے آج اپنے مسل دکھا کے، فوجی طاقت دکھا کے 5 دن میں پورے یمن کا نقشہ بدل دیا ہے۔ آپ 2 جنوری کو نقشہ دیکھیں، جو علاقہ عرب امارات کی حمایت یافتہ STS کے پاس تھا، وہ سب سعودی فورسز نے حاصل کر لیا ہے۔ 5 دن میں امارات کی فوج وہاں سے غائب بھی ہوگی، ان کی حمایت یافتہ ادریس وہ بھی وہاں سے بھاگے، زبیدی اور حوثیوں کے پاس جو علاقے انہیں البتہ نہیں چھیڑا گیا فی الحال۔ اور اس میں بھی بڑی اہم بات جو سعودی عرب نے، چونکہ ایران کے ساتھ کوئی مداخلت مخالفت نہیں کرنا چاہتے، یہ مڈل ایسٹ میں قبضے کی کوشش ہے، صومالیہ، یمن اور اس طرف۔ اب عرب امارات کو ملنے والی ہر مدد کو روکا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے جو پاکستان پر لیبیا کی ڈیل کا جو $4 ارب کا معاملہ تھا مشرقی لیبیا میں، عرب امارات کے چونکہ وہ ہفتار اتحادی ہے، اس کی پراکسی ہے، سعودی عرب تو دنیا میں قیادت تو کنٹرول چاہتا ہے، کوئی تیسرا ملک خاص طور پر پاکستان جو دفاعی ڈیل میں ہے وہ اسلحہ فراہم کر کے عرب تنازعات میں طاقت کا کھیل بدلے، یہ سعودی عرب ہونے دے گا؟ ان کا تو عسکری برآمدات تو ویسے ہی ویٹو ہے۔ اور یہ آپ سوچیں کہ $1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر ورنہ بیچنے پڑتے، تو سعودی عرب امریکہ کے ساتھ بھی توازن رکھ رہا ہے۔ پاکستان کی اس وقت بڑی کمزور معاشی پوزیشن ہے، ڈپازٹس کا مسئلہ ہے، تیل کی سہولت ہے، رول اوور قرضوں کا معاملہ ہے، جو کسی ایک قرضے سے بھی رکا، چاہے سعودیہ یا عرب امارات، تو منجی دیوالیہ۔ اب ایسے میں جو ایران کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو پاکستان میں 4 گنا زیادہ شدت سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا جو سرسبز جیسے برے بارش میں بھیگے ہوئے اسلام آباد میں، جسے آج تھر اور چولستان بنا دیا گیا ہے، تو یہی حال ان کی عوام نے سیاست کا بھی کر دینا ہے۔ اب اس صورتحال میں ایران میں بھی افغانستان کا جو معاملہ ہے، وہ چین کی ایمبیسی نے افغانستان میں اپنے لوگوں کو نکلنے کا کہا ہے، اس میں ظاہر تاجکستان بارڈر بھی شامل ہے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بڑی جنگ اس کا بھی تیاری ہو رہی ہے، کسی بھی وقت یہ معاملہ وہاں سے بھی ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو لندن میں ابھی عادل راجہ اور محیط پیرزادہ صاحب کا جو گھر پہ ان پہ حملہ ہوا، اور سر شہزاد اکبر کے اس معاملے پہ بھی بڑی پیش رفت آئی، جو برطانیہ کی پولیس نے کہا کہ یہ بڑے سسٹمیٹک حملے تھے، باقاعدہ منظم تھے۔ ابھی تک انہوں نے نام ظاہر نہیں کیے، لیکن سب کو پتہ ہے جو نامعلوم ہے، جو گاڑیاں توڑنے والے آج نظر آ رہے ہیں، انہی کے وہ بھائی بندے ہوں گے، اب وہ بھی ظاہر سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت 2-3 اور بڑی پیش رفت چل رہی ہے، لیکن اس پہ میں کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ پھر جب کنفرمیشن ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے باقی چھوٹی چھوٹی بے تحاشا خبریں ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔